والفجر وليال عشر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس عظیم بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ سب احباب کے علم میں ہے کہ آج ذی قعدہ کی آخری تاریخ ہے اور آگے ذی الحجہ کا بڑا ہی عظیم شان دن مہینہ اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کو کچھ خاص فضیلت اور کچھ خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ یہ وہ بابرکت عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے ابتدائی دنوں کے حوالے سے بڑی خاص فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئی ہے، کیونکہ آگے پیش آمدہ ہمارے یہ دن ہیں، کل سے یا پرسوں سے ان کا آغاز ہونے والا ہے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا بیان اور ذکر ضروری ہے۔ میں نے جو سورہ الفجر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والفجر، فجر کی قسم۔ فجر پھوٹنے کو کہتے ہیں، بیسیکلی لغوی معنی کے اعتبار سے فجر کا معنی ہے پھوٹنا، پھٹ پڑنا کسی چیز کا، کیونکہ یہ صبح کے طلوع ہونے اور کو پھوٹنے کا وقت ہے، اس کو ہم صبح کے وقت کو الفجر کہتے ہیں۔ اور یہ کتنی عظمتوں اور بلندیوں والا وقت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس کی قسم کھائی، فرمایا والفجر، اس فجر کے وقت کی قسم۔ اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں لیں، اس پر انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر گفتگو کریں۔ آگے فرمایا ولیال عشر، اور 10 عظیم برکت والی راتوں کی قسم۔ پھر اس سے آگے ارشاد فرمایا والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ولیال عشر، جو اللہ رب العزت نے 10 عظیم برکت والی راتوں کی قسم کھائی ہے، یہ ذی الحجہ کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں، یہ اتنی عظمتوں والے دن ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے افضل ایام الدنیا۔ یہ دنیا کے اندر سب سے افضل ترین اگر کوئی 10 دن ہے تو وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی قرآن مجید میں قسم کھائی ہے کہ ولیال عشر، یہ جو 10 عظیم برکت والی راتیں ہیں ان کی قسم، اور والشفع والوتر، طاق کی قسم اور جفت کی قسم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مختلف صحابہ تابعین نے اس کو نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ طاق سے مراد وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے جو یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ یوم عرفہ ہم سب پہلے بہتر کی آواز جو پچ اس سے پہلے تھی نا وہ بہتر تھی۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا گونج کو کم کر دیں وہ آواز تاکہ سمجھ میں آتی ہے۔ جی آواز سمجھ نہیں آ رہی، تاکہ آواز سمجھ آتی ہے، گونج تھوڑی سی اس کی کم کر دیں، یہ بہتر ہے۔ تو والشفع سے مراد کہ جو طاق دن اور جفت دن کی قسم کھائی،
9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ کا دن ہے، عرفات کا دن ہے، اس سے مراد اس کی قسم ہے، اور جفت دن سے مراد وہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس کی قسم ہے۔ وعلیکم السلام۔ یعنی اتنی عظمتوں برکتوں والے دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے اندر جو 10 افضل ترین برکتوں والے دن ہیں، یہ وہ دن ہیں جو آگے شروع ہونے والے ہیں۔ لہٰذا ان دنوں کا خاص اہتمام کرنا، خاص عبادات کا اہتمام کرنا، اور ان ایام کے اندر روزے رکھنا، یہ بڑا ہی اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، اب سنیے گا کہ ان دنوں کے اندر اعمال، کوئی چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کرنا بھی کتنی عظمت کا باعث ہے، کتنی برکت کا باعث ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ یہاں اس سے پہلے میں چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں کہ ان ایام کی اہمیت، مہینوں کی اہمیت، مہینوں کی برکت، یہ کیا چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ جتنے بھی دن اور مہینے ہیں یہ اللہ رب العزت کے ہیں۔ دن اور مہینے کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے۔ یہ سب اللہ کے دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کو اپنے دن کہا ہے کہ یہ میرے دن ہیں۔ تو دن اور مہینے یہ اللہ رب العزت کے اپنے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اذن سے آقا علیہ السلام نے جن دنوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ عظمت اور برکت والے دن ہیں، ان کو پھر باقی دنوں کے اوپر کچھ خاص اہمیت اور فضیلت ضرور حاصل ہوتی ہے۔ جیسے مہینوں کے اندر جو رمضان کا مہینہ ہے تو اس کی اپنی اہمیت بیان فرمائے کہ اس پورے مہینے کے اندر یہ عظمتوں، برکتوں، رفعتوں، رحمتوں، بخشش، مغفرت کا پورا مہینہ ہے، وہ پھر پوری ایک لوٹ سیل ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول، بخشش کا نزول، مغفرت کا نزول، اور ان دنوں کے اندر ہر دن کے اندر نیکی کا ثواب، اجر وہ باقی دنوں سے، عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آخری 10 دن جب آتے ہیں رمضان کے، جن کو ہم آخری عشرہ کہتے ہیں، جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، ان دنوں کے اندر اعتکاف کرنا خاص، اور ان کے اندر پھر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ان راتوں کے اندر، تو یہ بھی آقا علیہ السلام کے اذن سے ہے۔ تو دن سارے اللہ کے ہیں، لیکن ان میں سے جیسے انبیاء کے بارے میں ارشاد فرمایا تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ انبیاء میں سے بھی سارے کے سارے افضل ہیں، ساری انسانیت میں سے، لیکن بعضوں کو بعضوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح یہ دن بھی سارے اللہ کے دن ہیں، ایک ایک دن اللہ کو پکارے جانے کے قابل ہے کہ ایک ایک دن ہم اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں۔ یہ دن کی 5 وقت کی نماز کا مقصد اور معنی یہی ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہوں، اس کو پکاریں، اس کے سامنے حاضر ہوں، اس کو اپنا سب کچھ جانیں، اس کی طرف رجوع کریں، بار بار پلٹ کر اپنے مولا کی طرف جائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں کہ وہ ہمارا خالق و مالک کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس کی یاد میں رہیں، اس کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ یہ صحت، یہ تندرستی، یہ جسم کے اندر جان کا ہونا، یہ رزق کا میسر آنا، یہ کانوں کی اچھی سماعت کا ہونا، آنکھوں کا اچھا دیکھنا، جسم کے اندر جان ہونا، دن رات کی محنت کرنا، اچھا مال کمانا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق کا حاصل ہونا، اولاد کی نعمت کا حاصل ہونا، یہ ساری نعمتیں جو ہمہ وقت ہمیں میسر ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر تو ہمہ وقت شکر گزار رہنا چاہیے۔ لیکن کچھ دن اور ایام ایسے ہیں جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اختیار کے ساتھ، اپنے اذن کے ساتھ ان کو فضیلت اور اہمیت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس میں سے جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، وہ حدیث مبارکہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایک مضمون جڑ جائے کہ ان کو اہمیت دینے کی وجہ کیا بنی، کیوں ان کو خاص ٹھہرایا۔ آقا علیہ السلام بیان کر، ایک دن صحابہ کرام حضور کی مجلس میں حاضر تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی جو امتیں تھیں ان کے تو عمریں بڑی لمبی تھیں، تو وہ اتنی لمبا عرصہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اجر و ثواب حاصل کرتے تھے، تو ہماری تو عمریں ہی بڑی تھوڑی ہیں، تو ہمارا عمل تو تھوڑا ہے ان کے مقابلے میں، اور اجر و ثواب بھی بڑا تھوڑا ہے ان کے مقابلے میں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر پھر اللہ رب العزت نے یہ سورہ القدر کو نازل فرمایا کہ انا انزلنا
فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو اس میں نازل فرمایا، فرمایا کہ تم کیا ہی جانتے ہو اس کے بارے میں. پھر فرمایا یہ اتنی عظیم برکتوں والی رات ہے کہ اس ایک رات اللہ رب العزت کے حضور قیام کرنا، عبادت کرنا، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو آپ کو ہر سال یہ 10 راتیں میسر آتی ہیں، ہر سال ان میں سے ایک ایک رات کو قیام کرتے چلے جائیں. جو بھی رات میسر آئے تو آپ سوچیں زندگی میں اگر 20 راتیں بھی وہی لیلۃ القدر اگر میسر آ جائیں، 20 راتیں 20 سال کی بھی، تو ان کو 1000 مہینوں کے ساتھ ضرب دے لیں تو وقت کہاں جا پہنچتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کا حصہ ہے جو امت کو نصیب ہوا ہے. آقا علیہ السلام کی وجہ سے کہ حضور کی یہ رحمت ہے، اس کی یہ شان کا حاصل ہے. اور مختص کیوں نہیں فرمائی؟ وہ یہ بھی ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام اس رات کا متعین وقت بیان فرمانے والے تھے کہ وہ کون سی خاص، یعنی 23ویں کی، 25ویں کی، 27ویں کی، 29ویں کی کون سی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. آقا علیہ السلام بیان فرمانے والے تھے کہ 2 صحابی آپس میں ان کی تکرار ہو گئی، بحث و مباحثہ ہوا، آپس میں جھگڑنے لگے. وہ جھگڑا ہوا، ان کے جھگڑے کے دوران وہ بات بہل گئی، بیچ میں رہ گئی. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو منظور یہی تھا اور حکمت اللہ رب العزت کی یہی تھی، آپ کے جھگڑے کی وجہ سے وہ رات بھلا دی گئی ہے. یعنی معین جو ہونی تھی، بتا دینا تھا کہ خاص یہ رات ہے، متعین ہے، تو وہ رات متعین نہیں ہو سکی 2 انسانوں کے جھگڑے کی وجہ سے. تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو آپس کی ہماری چپکلش ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا ہے، اگر کسی نے کہہ دیا ہے کہ اٹھ کے یہاں نہیں یہاں بیٹھ جائیں تو اس سے تکرار شروع کر دیں، فوراً بحث و مباحثہ شروع ہو جائے. روڈ پر چل رہے ہیں تو چلتے ہوئے کسی کے ساتھ ٹکر لگ جائے تھوڑی سی ہلکی سی، تو فوراً اس کو گھور کے دیکھنا اور اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کو گالم گلوچ شروع کر دیں، غصہ شروع کر دیں. نہیں، اس کی بجائے اس میں خیر نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ 2 لوگوں کے جھگڑے کا نقصان کیا تھا کہ اتنی بڑی خیر جو نصیب ہونی تھی کہ خاص لیلۃ القدر کیا رات متعین فرمانی تھی آقا علیہ السلام نے، تو فرمایا ان 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ رات سے ہم محروم کر دیے گئے. اب یہ ہے کہ اب ساری طاق راتوں کو جاگیں اور تلاش کریں، جس کو نصیب میں آ جائے وہ اللہ کی حضور وہ اس لیلۃ القدر کو پالے. تو یہ آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ہمیں ملا کہ ان خاص دنوں کے اندر آقا علیہ السلام نے چاہا کہ میری امت محروم نہ رہ جائے، میری امت دوسروں کے مقابلے میں محروم نہ رہ جائے. تو میں چاہوں گا کہ تمام مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں کہ یا رسول اللہ، آپ کتنے ہی کریم اور کتنے ہی کرم فرمانے والے، اور آپ کو اپنی امت کا کتنا ہی خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر آپ کی توجہ اور دھیان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری امتی وہ دوسری امتوں کے مقابلے میں محروم نہ رہ جائیں، اور آپ نے ہم پر کتنا کرم کیا. فرمایا کہ کبھی نصف شعبان کی رات ہے تو اس کو قیام کر لو، کبھی محرم کی راتیں ہیں اور دن ہیں ان پہ روزے رکھ لو، اور پھر یہ جو ذی الحجہ کے دن آ رہے ہیں فرمایا کہ یہ بڑی عظمت والے دن ہیں. اب میں وہ حدیث مبارکہ جو عرض کرنے لگا تھا، میں نے چاہا کہ یہ مضمون سمجھ میں آ جائے کہ ان دنوں کی اہمیت کیوں رکھی ہے آقا علیہ السلام نے، کہ حضور ہم پر رحیم اور کریم ہے. حضور ہم پر کیا ہے؟ رحیم اور من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ میرا محبوب اے مومنو تمہارے حوالے سے تو کتنے ہم خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ نے وہ حبیب اور اپنا محبوب ہمیں عطا کیا کہ خود رب وہ ہمہ وقت اپنے محبوب کی رضا میں گم ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے، میرا محبوب کیا چاہتا ہے. اور محبوب کا عالم یہ ہے کہ وہ اس خیال اور دھیان کے اندر ہے کہ میرے امتی میں ان کے لیے ہر وقت حضور ہماری چاہت کے اندر ہے، حضور ہر وقت ہمارے دھیان کے اندر ہے، ہمیں سوچ رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی یاد سے غافل نہ ہو، یہ حضور کا ہم پر حق ہے. آقا علیہ السلام نے ساری اپنی عمر مبارک میں ہمیں حضور نہیں بھولے. جبرائیل امین حاضر ہو، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے.
آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت، حضور نے فرمایا کہ اے جبرائیل میرے رب سے پوچھو میرے بعد میری اس امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام اپنے دم رخصت بھی میرے اور آپ کے بارے میں متفکر تھے، میرے اور آپ کے خیال اور دھیان میں۔ اس وقت فرمایا کہ اے محبوب آپ کا رب ان قریب آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی فرما دے گا۔ تب آقا علیہ السلام رخصت ہوئے اس دنیا سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ان دنوں کے اندر کوئی نیک عمل کیا جائے وہ جہاد سے بھی افضل ہے، جہاد سے بھی افضل ہے، کہ عام دنوں کے اندر جتنا کوئی عمل کیا جاتا ہے وہ ان خاص دنوں کے اندر عبادت کرنے کے برابر نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد کرنا بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں جہاد کرنا بھی۔ فرمایا سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنا جان اور مال لے کر نکلے جہاد کرے اور وہ پلٹ کرنا آئے یعنی وہیں پر شہید ہو جائے، سوائے اس کے ان 10 دنوں کے اندر یعنی یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان دنوں کے اندر اگر کوئی عمل نیکی کا کیا جائے تو وہ دنیا کے اندر باقی جتنے بھی دن آپ خرچ کریں عبادت کریں تو وہ اتنے اہم اور اتنے افضل نہیں ہیں جو ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جن کی فضیلت حاصل ہے۔ اور آخری 2 دن اس کے فرمایا ان میں خاص روزے رکھے جائیں، بلکہ پورے 9 دن آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضور 9 دن 9 ذی الحج تک روزے رکھتے، اور فرمایا 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ اس کا ایک ایک روزے کا ثواب ایک ایک دن کا ثواب وہ ہزار دن کے روزے کے ثواب کے برابر ہے، ایک ایک عمل وہ ہزار دنوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اور 10 ذی الحجہ اس دن فرمایا کہ روزہ نہیں رکھا جاتا، اس دن روزے کا معمول یہ ہے کہ انسان صبح سے لے کر قربانی کے وقت تک کچھ بھی نہ کھائے، اور پہلا کھانا وہ قربانی کا گوشت اس کا ہونا چاہیے، یہ اس کی پہلے سمجھ لیں کہ افطاری ہے، یعنی باقاعدہ روزہ نہیں ہوتا۔ عید دونوں جو عیدیں ہیں ان دنوں روزہ نہیں رکھا جاتا، عید الفطر کے دن بھی اور عید الاضحیٰ کے دن بھی روزہ نہیں رکھا جاتا، یہ فقہی مسئلہ حرام ہے۔ ان دنوں کے اندر فرمایا کہ شیطان ان دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے۔ میں 1 سے 2 منٹ کے اندر مختصر چند فضیلتیں ان دنوں کی عرض کر کے اور اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ میں نے ایسا کہ عرض کیا گفتگو کے شروع کے اندر کہ یہ جو ہماری گفتگو تھی یہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے حوالے سے تھی کہ یہ پوری دنیا کے اندر سب سے افضل ترین افضل ایام الدنیا، دنیا کے اندر افضل ترین 10 دن ان کو کہا جاتا ہے۔ اس میں پھر جیسا کہ حج بھی ہے، عرفات کے دن بھی اسی کے اندر ہے، قربانی کا بھی انہی کے اندر ہے، پھر ایام تشریق بھی ہیں جو شروع ہو جاتے ہیں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 تک، یہ مختلف ان کو فضیلتیں حاصل ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم بھی کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ فرما کر کہ یہ وہ 10 راتیں عظیم اور برکت والی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی قسم کھاتا ہے، تو ان خاص 10 دنوں کے اندر اہتمام فرمائے۔ اور پھر ایک فقہی مسئلہ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کا، یاد رکھیے گا یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کے ان 9 دنوں کے اندر نہ ناخن تراشے نہ بال کٹوائے، تاکہ اس کی مشابہت ہو جائے حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، اور یہ آقا علیہ السلام کا اپنا حکم مبارک۔ اور پھر قربانی کرنے کے بعد جیسے حاجی کرتے ہیں کہ سر منڈواتے ہیں اور ناخن وغیرہ تراشتے ہیں، احرام کھولتے ہیں، تو عام آدمی بھی یہی کرے کہ وہ قربانی کرنے کے بعد پھر اپنے ناخن کاٹے، اور اگر اس نے حجامت کرنی ہے، سر منڈوانا ضروری نہیں ہے، جو بھی حجامت کرنی ہے وہ کروا سکتا ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے حوالے سے بھی چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں کہ قربانی واجب کن لوگوں پر ہوتی ہے۔ وجوب یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب وہی ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر مال ہو، رقم ہو، مال تجارت ہو۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو، صاحب استطاعت کا معنی یہ ہے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت سے زائد اتنا مال ان 3 دنوں کے اندر اس کے پاس موجود ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، یعنی اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں، بچوں کی فیسز سے لے کے کرائے، بجلی کے بل، یہ سارے معمولات
کر لینے کے بعد بھی اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، کہ ایسے شخص کو صاحب استطاعت کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے جانور خریدنے ہیں وہ اس حوالے سے ضرور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور، اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اہتمام فرمائیں، قربانی کا اہتمام فرمائیں، نیت خالص اللہ رب العزت کی رکھیں، خالص اللہ کے لیے۔ عمل تو کرنا ہی ہے ہم نے، دیکھیں عمل تو کرنا ہی ہے، تو بجائے یہ کہ جی میں نے اچھا بکرا، اچھا جانور، فلاں کو پتہ چلے کہ جی بڑا جانور ہے، فلاں کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا بکرا ہے، تو عمل کر کے پیسے لگا کے بھی عمل ضائع کر دیں، اس کا کوئی فائدہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نہ مجھے خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، مجھے جو تمہارا پہنچتا ہے وہ تمہارے نیت پہنچتی ہے، میں صرف تمہاری نیت کے اوپر تمہیں اجر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔